बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तैनाती से मुतल्लिक और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने से मुतल्लिक जो एक अमेंडमेंट की गई है उसकी मुख्तसर तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुस्लिम लीग नून के हुकूमती लिस्ट में और कौमी असम्बली लिस्ट में नून लीग के जो मेंबर असम्बली हैं उनकी नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया गया है। उनको नाअहल करने के हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए नाम मांग लिए गए हैं स्पीकर की जानिब से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज अली अहमद कुर्द की जानिब से जो गुफ्तगू की गई, उन्होंने उनके साथ बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे, बलूचिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन थे और बाकी क़यादत थी। अली अहमद कुर्द ने कहा कि 25 अक्टूबर को फ़ाज़ ईसा की रिटायरमेंट पर वकला यौम निजात मनाएंगे और आइनी तरमीम में सहूलत कारी करने वालों के ख़िलाफ़ वकला तहरीक चलाएंगे। और उन्होंने कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ये तीनों गुनहगार हैं और तीनों इस गुनाह में शरीक हैं। कोयटा में वकला एक्शन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वकला ने मुल्क के बड़े से बड़े डिक्टेटर की आंखों में आंखें डालकर बात की। मुल्क की सियासी जमातों ने हमेशा डिक्टेटर्स के सामने घुटने टेके हैं। वकला ने कभी किसी गलत फ़ैसले पर खामोशी अख्तियार नहीं की। आइनी तरमीम एक शख्स को टारगेट करके बनाया गया है। आइनी तरमीम का मकसद जस्टिस मंसूर अली शाह की राह में रुकावट है। उन्होंने कहा कि मुल्क का जुडिशल निज़ाम बैसाखियों पर खड़ा है। आइनी तरमीम ने जुडिशल निज़ाम को ज़मीन बोस कर दिया है। चैलेंज से कहता हूँ किसी सेनेटर ने आइनी तरमीम को नहीं पढ़ा होगा। आइनी तरमीम को मंजूर करवाने वाले सैनेटर्स और अरकान असम्बली मुल्क के मुजरिम हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी इस जुर्म में सहूलतकार का किरदार अदा किया है। अली अहमद कुर्द ने कहा कि आइनी अदालत में आइन और कानून के तहत फ़ैसले नहीं होंगे। हुकूमत फार्म 47 की पैदावार है। अब ये जो फार्म 47 वाला ये PTI का बयानिया नहीं रहा, अब ये तमाम वकला ने भी इस बयानिया को उठा लिया है, जमात इस्लामी ने भी इस बयानिया के ऊपर बात की है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये फार्म 47 वाली हुकूमत है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। हुकूमत फार्म 47 की पैदावार है। आइनी तरमीम से अदालतों की आज़ादी ख़त्म हो गई है। अब इंसाफ नहीं होगा। 25 अक्टूबर को काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट पर वकला यौम निजात मनाएंगे और आइनी तरमीम में सहूलतकारी करने वालों के ख़िलाफ़ वकला तहरीक चलाएंगे, जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर उसका जो वकला तहरीक के हवाले से वर्किंग है वो शुरू हो चुकी है और 1-2 दिन में अनाउंस कर दिया जाएगा शेड्यूल हामिद खान की जानिब से। और आप जानते हैं, एक तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर को चूँकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन है, इस वजह से भी हामिद खान ग्रुप बहुत एक्टिव है। मुझे नहीं लगता कि हामिद खान ग्रुप और बड़े तगड़े इनके उम्मीदवार हैं जो काकड़ बलूचिस्तान से हैं वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हालात बन चुके हैं अब यहाँ पे इलेक्शन, भले वो किसी भी तबके के इलेक्शन हों, वो अब वही फार्म 47 है। और जिनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक अहम इदारा है तो वो किसी सूरत भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आज तक तो वकला के हवाले से यही था, पिछले इलेक्शन में ये सुना था कि करोड़ों रुपए, चूँकि 2200-2300 टोटल वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के पूरे पाकिस्तान में, तो ख़बरें ये वकला की जानिब से दी गई थी कि जी करोड़ों रुपयों में एक वोट ख़रीदा गया और स्पेशली बलूचिस्तान और मुख्तलिफ़ सूबों से। तो इसका मतलब है कि वकला के जो इलेक्शन, जो प्योर जमहूरी इलेक्शन होते थे जहाँ धांधली नहीं होती थी, ख़रीद व फ़रोख्त वहाँ भी शुरू हो गई है। तो अब तो फिर जिस तरीके से हर सूरत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो इदारा है वो बचाना, एक तरफ इस वक्त वो जो ग्रुप है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ग्रुप, जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, वो बुरी तरह पिट चुका है वकला में। अगर आप बार कौंसिल में, बार एसोसिएशन में, बार रूम्स में बैठें तो वकला बहुत ख़िलाफ़ हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ ताकत उनके साथ है, ताकतवर उनके साथ हैं। तो अब देखना यह है कि अगर हामिद खान मुनीर काकड़ उनका जीतता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी और उसका मतलब है वाकई ही वकला ने ऐसा स्टैंड लिया है कि जो पूरी कोशिश करके ख़रीदो फ़रोख्त दबाव के बावजूद भी वो जीत गए हैं। लेकिन ये कहना कि चूँकि 31 अक्टूबर को इलेक्शन होने जा रहा है तो ये जो ग्रुप बड़ा एक्टिव है, ये इसी वजह से एक्टिव है, तो मैं नहीं इसको ये जो एक आर्गूमेंट्स है मैं इससे एग्री नहीं करता। चूँकि हामिद खान, मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने वाले हामिद खान हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में तो वो रेगुलर पढ़ाते रहे और वो जूरिस्ट हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के वो एक्सपर्ट हैं। और आइन क्या होता है दुनिया में, मुख्तलिफ जो आइन है और कंपैरिजन जो आइन का है उसके ऊपर उनकी किताबें हैं और मुख्तलिफ जो अथॉरिटीज़ हैं दुनिया के मुख्तलिफ इदारों में पढ़ाई जाती हैं। तो इस वजह से ये कहना कि आइनी तरमीम हुई हैं और उसमें बेसिक जो स्ट्रक्चर है, आइन का जो बुनियादी ढांचा है
اس کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جی الیکشنز ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے، اور نہ ہی اور یہ معاملہ آگے بڑھے گا. ہر طبقہ آہستہ آہستہ کھڑا ہوگا، اور انقلاب چونکہ اب تبدیلی سے کام انقلاب کی طرف چلا گیا ہے تو یہ ایکسپوز ہوگا اور ایک ایک طبقہ کھڑا ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ صبح جو سحر آتی ہے، طلوع ہوتی ہے، تو وہ تب طلوع ہوتی ہے جب رات کا اندھیرا پیک پر ہوتا ہے، اس کے بعد سحر طلوع ہوتی ہے. تو ابھی یہ نظام پوری طرح ایکسپوز ہوگا تو یہ ختم ہوگا، اور اس کی جگہ پہ جو اصل ایک فلاحی ریاست کا کنسیپٹ ہے وہ انشاءاللہ آئے گا. اچھا، جو آئی سی جے جو انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ ہے، جو ایک بین الاقوامی ادارہ ہے UNO کا، اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ دی 26th constitutional amendment is a blow to the independence of the judiciary, the rule of law and separation of powers. ان کی جانب سے باقاعدہ آرٹیکل لکھا گیا ہے، اور ICJ.org آرگنائزیشن نے اس کے اوپر انہوں نے آواز اٹھائی ہے کہ جو 26ویں ترمیم ہے یہ رول آف لا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور سپریشن آف پاور کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. یہ ICJ کہہ رہا ہے. اب بتائیں کیا پیچھے بچ جاتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس طرح کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا، نہ وکلا کرتے ہیں نہ عوام کرتی ہے. اور باقی دھونس سے کتنے دن چلا لیا جائے گا، نہیں چلتے معاملات. دوسری طرف آئینی ترمیم سے متعلق جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے کہ اگر کوئی کسی جج کی، وہ ہائی کورٹ کا جج ہو یا سپریم کورٹ کا جج ہو، اور اس کی جو کارکردگی ہے وہ تسلی بخش نہیں ہوگی، تو جوڈیشل ایک کونسل بنائی گئی ہے، وہ رپورٹ کرے گا صدر کو، اور صدر اس کو برطرف کر دے گا. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف آرٹیکل 157A اور آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جوڈیشل کمیشن ججز کی سالانہ بنیادوں پر کارکردگی کا جائزہ لے گا. غیر تسلی بخش کارکردگی پر 5 رکنی جوڈیشل کمیشن انکوائری کرے گا. پارلیمنٹ سے منظور کی گئی یعنی ترمیم کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل پاکستان کو ہائی کورٹ کے ججز کی سالانہ بنیادوں پر کارکردگی کا جائزہ لینے کا اختیار حاصل ہوگا. ہائی کورٹ جج کی تقرری غیر تسلی بخش ہونے پر کمیشن جج کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ٹائم فریم دے گا. دیے گئے ٹائم فریم میں جج کی کارکردگی دوبارہ غیر تسلی بخش ہونے پر رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوائی جائے گی. چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف جسٹس ہائی کورٹ سے یا کمیشن میں موجود ججز کی غیر تسلی بخش کارکردگی کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل دیکھے گی، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج کو مذکورہ ترمیم کے تحت ہٹایا جا سکے گا. جوڈیشل کونسل جسمانی یا ذہنی معذوری، غلط برتاؤ اور دفتری امور بہتر انجام نہ دینے پر کمیشن کی رپورٹ یا صدر کی درخواست پر انکوائری کرے گی. سپریم جوڈیشل کونسل بنا تاخیر کے 6 ماہ کے اندر متعلقہ ججز سے متعلق انکوائری مکمل کرنے کی پابند ہوگی. ترمیم کے تحت جوڈیشل کونسل رپورٹ میں فرائض کی انجام دہی میں قاصر، بدتمیزی یا غیر تسلی بخش کارکردگی کے مرتکب ہونے پر رپورٹ صدر مملکت کو بھجوائی جائے گی. صدر مملکت کو سپریم جوڈیشل کونسل کی رپورٹ پر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کو عہدے سے ہٹانے کا اختیار ہوگا. اب یہ صورتحال ہے کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسے سیشن ججز کو یا سول ججز کو کیا جاتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، وہ کہتے ہیں نا کہ نماز وہی ہوتی ہے جو ٹائم پر پڑھی جاتی ہے. ٹائم سے ہٹ کے جب نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ نماز نہیں ہوتی. یہ ان کو سوچنا ہوگا ہماری عدلیہ کو کہ اگر تو اب آپ نے کوئی ایکشن لینا ہے تو اب لے سکتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ ٹکرے ہیں، مارتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور عوام پاکستان کو کوئی آپ سے اور ہمارے نظام سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ کوئی بہت بڑا جو اگر فلاں بھی آ گیا تو کوئی انقلاب آ جائے گا. آپ کو بھی یاد ہے کیا ہوتا رہا ماضی میں، اور کس طریقے سے 90 دن میں پنجاب اور KP میں انتخابات کے سامنے رکاوٹیں بنیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، قوم بہتر جانتی ہے. قوم صرف چاہتی ہے کہ نظام بہتر ہو جائے اور چیزیں آئین اور قانون کے مطابق چلیں. اس کے علاوہ امید رکھنا یہ تب ہی ہوگا جب کوئی ایسا نظام بنتا ہے جس میں واقعی سیاسی بنیادوں سے ہٹ کے احتساب ہوگا، وہ بھلے ججز کا ہو، تب جا کے یہ معاملات بہتر ہوں گے. پارلیمانی کمیٹی جو 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی ہے، جس نے 3 میں سے ایک کو چیف جسٹس کی تقرری کرنی ہے، اس کے حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی نے چیف جسٹس پاکستان کی تعیناتی کے سلسلہ میں پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے عمل کا آغاز کر دیا، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی لیڈر سے کمیٹی ارکان کے نام بھی مانگ لیے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس قانون کے نافذ العمل ہونے کے ساتھ ہی چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ کار تبدیل ہو گیا ہے.
جہاں اس سے قبل چیف جسٹس کے بعد عدالت عظمیٰ سب سے سینئر ترین جج کو اس عہدے پر تعینات کیا جاتا تھا، اب صورتحال بدل چکی ہے۔ نئے قانون کی روشنی میں قومی اسمبلی اور سینٹ کی حکومت اور اپوزیشن کے اراکین پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججوں کے ناموں پر مشاورت کے بعد ایک حتمی نام چیف جسٹس کو عہدے کے لیے وزیر اعظم کو بھیجے گی اور وزیر اعظم اس نام کو منظوری کے لیے صدر کے پاس بھیجیں گے۔ اس تناظر میں چیف جسٹس پاکستان کی تعیناتی کے سلسلہ میں پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے پارلیمانی لیڈر سے کمیٹی ارکان کے نام مانگے ہیں۔ کمیٹی کے لیے 8 ارکان قومی اسمبلی اور 4 سینٹ سے ہوں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے نون لیگ، پیپلز پارٹی، سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم پاکستان کے پارلیمانی لیڈرز کو خط لکھے ہیں اور ان خطوط میں کہا گیا کہ آپ اپنے تعینات کریں۔ پیپلز پارٹی نے راجہ پرویز اشرف، فاروق اچنائک اور نوید قمر کو تعینات کر دیا ہے اور کمیٹی کا ممبر بنا دیا ہے۔ اب ہر صورت کل رات سے پہلے یہ ججز کی ایک جج کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نواز شریف نے اپنے ایم این اے جو اس پورے جو آئینی ترمیم کی ایپیسوڈ ہے اس میں ایک ہیرو بن کے سامنے آئے ہیں اور وہ عادل بازئی ہیں، جو جن کا نام مسلم لیگ نون کی الیکشن کمیشن نے بھی مسلم لیگ نون میں ان کو ڈالا ہوا ہے اور قومی اسمبلی میں بھی ان کو مسلم لیگ نون کا بنایا ہوا ہے، اور انہوں نے ووٹ نہیں دیا، ان کے پلازے گرا دیے گئے، ان کا گھر تباہ کر دیے، ان کا کاروبار تباہ کر دیا۔ کوئٹہ سے ہیں لیکن وہ ڈٹے رہے، حالانکہ وہ آفیشلی تھے ہی نون لیگ کے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے، لیکن ان کو نون لیگ کا آفیشلی ڈکلیئر کیا ہوا تھا اور وہ آج بھی ریکارڈ میں نون لیگ کے ہیں۔ پہلے بجٹ کے موقع پر انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا، حکومتی حکم پر ان کے خلاف ریفرنس پہلے ہی زیر التوا ہے یہاں پہ الیکشن کمیشن میں۔ اب کل 26ویں ترمیم میں ووٹ نہ دینے پر نواز شریف نے آج ہی ان کے خلاف ریفرنس بھیج دیا اور آج ہی اسپیکر نے وہ ریفرنس بھیج دیا الیکشن کمیشن کو۔ آج 21 اکتوبر کا ہے جی، یہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بھیجا گیا ہے اسپیکر اسمبلی کی جانب سے، موسٹ امیڈیٹ بائی اسپیشل میسنجر، بہت امیڈیٹ ہے جی، اس کو فوری طور پر آپ بھجوایا ہے۔ ویکیشن آف سیٹ آن ڈکلیریشن میڈ انڈر آرٹیکل 63A آف دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان اگینسٹ مسٹر عادل خان بازئی MNA NA 262 فار defection from Pakistan Parliamentary Party of Pakistan Muslim League known. I am directed to forward herewith a declaration made by the Mian Mohammad Nawaz Sharif, Party Head, Pakistan Muslim League known, against Mr. Adil Khan Bazai for defection from the Parliamentary Party of PMLN under Article 63A of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and to declare his seat vacant. پلیز اس کی سیٹ کو خالی قرار دیا جائے۔ اور یہ MNA NA 262 سے ہیں جن کے خلاف ریفرنس نااہلی کا دائر کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔